دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا نا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو آیا اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا رب ہے، رب رحمان، وہ ہم پر رحم کا معاملہ کرے، تو ہمیں لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا ہوگا۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ اب آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو تکلیف کے اندر ہیں، جو پریشانی کے اندر ہیں، جو مصیبت کے اندر ہیں، جو بے گھر ہو چکے ہیں، اور جن کا کاروبار ختم ہو چکا ہے، جو بے سہارا ہو چکے ہیں۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے کہ ہم رحم کا معاملہ کریں، ہم جو ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ایسے موقع کے اوپر انسان کو سیلفش نہیں بننا چاہیے، بے رحم نہیں بننا چاہیے۔ ایسے موقع کے اوپر جب آپ دیکھیں کہ لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے تو آپ رحم سے پیش آئیں، اور ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو آسمانوں پہ ہے وہ تم پر رحم کرے گا، اللہ پھر تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا۔ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پر مہربان ہو جائے، اللہ تم پر رحمان ہو جائے، تو تمہیں پھر زمین والوں پر اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ مہربان ہونا ہوگا۔ تو اگر تم فرعون ہو جاتے ہو، متکبر ہو جاتے ہو، بے رحم ہو جاتے ہو، ظالم جابر ہو جاتے ہو، تو پھر وہ اللہ تم پر رحم نہیں کرے گا۔ اور سب سے بڑے رحم کا دن، اللہ کے فضل کا دن، اللہ کے کرم کا دن، جب انسان سب سے زیادہ محتاج ہوگا، وہ ہے حشر کا دن۔ اور اس وقت میں ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہوں گے، اور اللہ کی رحمت سے ہی سب کی مغفرت ہوگی، تو اس وقت کے اندر اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ فرمائے گا۔ تو اب یہ میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے نا، دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنین کی مثال ایسے ہے کالبنیان، جیسے کہ ایک عمارت ہوتی ہے، یشد بعضہ کبعض، جیسے عمارت کے اندر اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اسی طرح سے مومن جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جہاں پر مومن ایک دوسرے کے ساتھ کٹے ہوئے ہوں گے، اور جس عمارت کے اندر دراڑ پڑ جاتی ہے، ایک اینٹ نکل جائے، تو وہ عمارت پھر مضبوط نہیں ہوتی، پھر وہ ایک جھٹکے کے ساتھ گر جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر مومن ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں تو وہ پھر کمزور ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کوئی طاقت نہیں ہوتی، پھر وہ ایک جھٹکے کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا حضور نے فرمایا کہ یہ کیا یشد بعضہ کبعض، کہ وہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہم سب کو یعنی خاندانی طور پر بھی، کہ خاندانوں کے اندر بھی بھائی کو بھائی سے جڑنا ہے، ایک خاندان میں ایک فرد کو دوسرے فرد کے ساتھ جڑ کے رہنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ اور جس گھر کے اندر تعلق کمزور ہوگا، خاندان والوں کا، بہن بھائیوں کا، آپس میں رشتہ داروں کا، تو وہ گھر خاندان مضبوط نہیں ہوتا، اور وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ بظاہر کوئی ایک فرد آپ کو مضبوط نظر آئے گا، لیکن اس ایک فرد کی بھی کوئی مضبوطی نہیں ہوتی۔ تو اسی طریقے سے یہ امہ کا یہ حال ہے، اگر امت ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائے، مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اخوت والا معاملہ کریں، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تو اس وقت ایک دوسرے کے درمیان صلح سے کام لو، خیر سے کام لو، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑی طاقت بن کے مسلمان ابھریں گے۔ لیکن آج کا المیہ یہ ہے کہ ہم مسلمان آپس میں کٹے ہوئے ہیں، ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم قوموں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم جو ہے مختلف زبانوں میں، مختلف علاقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا ہوگا، اور جڑنے میں ہی ہماری مضبوطی ہے، جڑنے میں ہی ہماری طاقت ہے۔ چاہے ہم دنیاوی اسباب کے اعتبار سے کمزور ہوں گے، لیکن اگر ہم جڑے ہوئے ہوں گے تو بڑی سے بڑی جو مشکل ہے اس کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، ایک آفت کو ہم اور مصیبت کا ہم سامنا کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے وہ عمارت جو مضبوط عمارت ہوتی ہے وہ کھڑی رہتی ہے، سیلاب، طوفان، زلزلہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طریقے سے وہ قومیں کھڑی رہتی ہیں، وہ قومیں اپنا وجود قائم رکھتی ہیں جو آپس میں جڑی ہوئی ہوں، وہ خاندان، وہ قبیلے، وہ قومیں ہمیشہ آپ دیکھیں کہ وہ مضبوط اور مستحکم ہوں گی جو آپس میں جڑی ہوئی ہوں گی، اور بڑے سے بڑی
پریشانی اور مصیبت کا وہ مقابلہ کرتی ہیں اور دوبارہ سے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو لہذا اب کیا ہے کہ ہم نے جہاں پہ یہ حادثات آتے ہیں، سیلاب، طوفان، وہاں پہ ہمیں ایک پیغام یہ بھی دیا جاتا ہے کہ اس مصیبت کی گھڑی میں ہم سب ایک ہو جائیں، اپنے ڈفرینسز، اپنے اختلافات، اپنی ذاتی رنجشیں، اپنی انا، اپنے بغض کو، حسد کو ایک طرف رکھ دیں، اپنے کینے کو ایک طرف رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں اور جڑ کر جو ہے ان ساری چیزوں کا مقابلہ کریں۔ تو ناظرین، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔